رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کے مطالعے پر ہیں، جو کہ عہد قدیم کی دوسری شاعرانہ کتاب ہے، اور آج ہم زبور کی کتاب میں سے زبور 95، 96 اور 97 کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہوں گا۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے ہمیں زبور 95 کا عنوان بتائیے۔ یہ زبور دو خیالات میں تقسیم شدہ ہے، ایک طرف خدا کی تمجید کرنا ہے اور دوسری طرف خداوند کو غصہ دلانا ہے، اور اس کے آغاز میں یہ لکھا ہے کہ سب خدا کی تمجید اور تعریف کریں، پر 7ویں آیت کے دوسرے حصے میں بیابان کے لوگوں کی بات ہوئی، اور اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ انہوں نے خداوند کے غصے کو بھڑکایا۔ یہ ایمان کی کمی کا نتیجہ تھا۔ اس میں خداوند کی تمجید کے لیے کہا گیا ہے، آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ ان آیات سے آپ خدا کی عظمت کا بیان کیسے کریں گے؟ یہاں ذکر ہوا کہ خدا خالق ہے، اور تخلیق سے ہمیں خدا کے متعلق دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس کی حکمت اور قدرت، اور خدا نے زمین کو اپنی حکمت سے قائم کیا۔ اے خدا، تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی بے حد قدرت کی بات ہوئی، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقع ہوا۔ اس کی بے انتہا قدرت اور حکمت اس کی تخلیق میں واضح طور پر ظاہر ہوئی۔ اس نے خداوند کو نجات کی چٹان کہا۔ ان لوگوں کا تعلق کس طرح کی نجات سے تھا؟ میں کہوں گا کہ یہ لوگ تاریخ کے آغاز ہی سے مصر کے غلام رہے۔ خداوند نے ان کو بچایا، یہ نجات کا عہد تھا۔ خداوند نے ان کو فرعون کی غلامی اور ظلم سے بچایا، اور مصر میں آفات آئیں اور عید فصح کا برہ قربان ہوا، اور آخر کار وہ بحر کلزم کو پار کر کے بیابان میں پہنچے۔ خدا نجات کا خدا ہے، پر افسوس ہم نے دیکھا کہ بیابان میں جب وہ پہنچے تو ان کا ایمان ڈگمگایا۔ انہوں نے 10 بار خداوند کو آزمایا، اور اس طرح خداوند کا غضب بھڑکا۔ خداوند نجات کی چٹان ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ زمین کی گہرائیوں سے مراد زمین کی گہری جگہیں ہیں۔ میں کہوں گا بالکل اسی طرح جیسے زمین کے نیچے کان ہو، اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی خداوند ہی کی ہیں، اور زمین کی گہرائیوں سے لے کر پہاڑ کی چوٹیوں تک میں کہوں گا کہ سب کچھ خدا کا بنایا اور اس کا ہے۔ سورج کے نیچے ہر شے اس کی ہے، کیونکہ وہی خالق ہے۔ سب کچھ اسی کے واسطے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں۔ بھائی یوسف، 6 آیت میں لکھا ہے، آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ اور پھر 7ویں آیت ہے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ یہ تخلیق کی کہانی سے آگے کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بھیڑیں اور خداوند ان کا چرواہا ہے۔ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جی، اس میں انہوں نے خدا کی بڑھائی کی، اپنے خالق خدا کی بڑھائی کی جس کا سب کچھ ہے۔ اور پھر مکاشفہ کے 4 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر خالق خدا کے لیے عبادت ہوتی ہے، اور پھر مکاشفہ 5ویں باب میں چھڑانے والے پاک اور خالق خدا کی عبادت ہوتی ہے، جو یہاں پر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم خدا کی تمجید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق اور چھڑانے والا ہے۔ یہاں اس نے خالق کی بات کی، اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں، سو ہم اس کی بھیڑیں ہیں، اور وہ ہمارا خداوند ہمارا خیال
रखता है। तख्लीक के वक्त भी हम उसकी भेड़ें हैं और कफारे के वक्त भी हम भेड़ें हैं। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। तो क्या हम उसकी मखलूक होते हुए उसकी भेड़ें हैं? और क्या उस चरवाहे ने अपनी भेड़ों के लिए सच में कुर्बानी दी? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन तख्लीक के लिए उसने कोई कीमत नहीं चुकाई, क्योंकि उसने जब कहा तो वो उसने हुक्म फौरन दिया। हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि कफारे के लिए उसने कीमत चुकाई और हमारे गुनाह धोए। हम एक वक्फा लेंगे, फिर ज़बूर के अगले हिस्से के मुतल्लिक बात करेंगे। ये ज़बूर का तारीख हिस्सा है, खुदा की तमजीद के लिए बुलाने के बाद। लिखा है कि उन्होंने खुदा का गज़ब भड़काया। जानेंगे सही। वक्फे के बाद। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। ज़बूर 95 में खुदावंद को निजात की चट्टान और सब इल्हों पर शाह अजीम कहा है। उसकी अजमत है कि ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़े में हैं। समुंदर और वादियों की गहराई और पहाड़ों की चोटियां सब उसी की हैं। वो बाकी बुतों की तरह मुकामी माबूद नहीं जिसे ऊंचाई पर रख देते हैं, बल्कि वो पूरी दुनिया का खालिक और ज़मीन का हाकिम है। भाई यूसुफ, ज़बूर की तकसीम के वक्त आपने कहा कि यह खुदावंद की तमजीद और उसके गज़ब को भड़काने के मुतल्लिक है। उसकी तारीफ करो, क्योंकि वो हमारा खालिक और हमारा चरवाहा है। यहाँ उसके गज़ब का जिक्र हुआ, लिहाजा आप हमें बताइए कि यहाँ उसका गुस्सा किस पर भड़का और किसने खुदावंद को गुस्सा दिलाया। जिन लोगों को खुदा ने छुड़ाया, उन्हीं भेड़ों ने खुदा को गजब दिलाया। इसकी शुरुआत 7वीं आयत से हुई। काश आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते, तुम अपने दिल सख्त ना करो। जैसा मरीबा में, मरीबा के मानी है झगड़ा ना करना, जैसा मसा के दिन किया था, और मसा के मानी है आजमाइश। और ये दोनों वाकयात, मरीबा और मसा, हमें उन लोगों के सफर के आगाज और उनके अंजाम जी, की सही। तरफ ले जाते हैं। और खरूज 17 में उनका सफर शुरू हुआ, और मरीबा मसा के पानी पर उन्होंने खुदा पर शक किया कि वो काबिल नहीं, क्योंकि उनके पास पानी नहीं था। और मैं कहूंगा कि गिनती के किताब के 20वें बाब में यही बात दोबारा दोहराई गई। और फिर शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने अपना दिल सख्त किया। और फिरौन का अपने दिल को सख्त कर लेना अजीब नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि अफसोस बनी इसराइल, जिन्हें खुदा ने बचाया था, उन्होंने बियाबान में अपना दिल सख्त किया। लिखा है, 40 बरस तक मैं इस नस्ल से बेजार रहा, और मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा है और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचा मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। खुदा ने उनको देखकर अपने गज़ब में कसम खाई कि वो उसके आराम में दाखिल सही। नहीं होंगे। चलिए अब मेहमानों से एक सवाल लेते हैं। मेरा सवाल 10वीं आयत से है। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा, और मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं। चुनाचा मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। एक और हवाला है, खुदावंद ने बनी इसराइल के लिए कहा, तेरे लोग रुए ज़मीन की सब कौमों से निराले ठहरे। उसने उनके कामों के सबब से नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत की खातिर ये किया। पर वो आवारा हुए, इसलिए खुदा ने कसम खाई कि वो आराम में दाखिल ना होंगे। वो फजल के साथ पेश क्यों नहीं आया? जी भाई, वो उनके साथ फजल से पेश क्यों नहीं आया? दरअसल हमने देखा कि खुदा एक ही वक्त में लोगों के साथ अदल और फजल से पेश आया। मिसाल के तौर पर गिनती 14वें बाब में तारीखी वाकया है, जहां खुदावंद ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद इन मौजज़ों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान ना लाएंगे। मैं इनको वबा से मारूंगा और मिरास से खारिज करूंगा, और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। लेकिन मूसा को ये अच्छा ना लगा, और उसने कहा, तू अपनी रहमत की फरावानी से इस उम्मत का गुनाह जिसे तूने मिस्र से लाकर यहाँ तक इन लोगों को माफ करता रहा है, अब भी माफ कर दे। खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक माफ किया, लेकिन मुझे अपने हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर होगी, चूंकि इन सब लोगों ने, जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल देखने के और बावजूद उन मौजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए,
پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا۔ میں کہوں گا کہ خدا کا انصاف یہ تھا کہ وہ بیابان میں مریں، اور اس کا فضل تھا کہ باقی لوگ اس ملک میں داخل ہوں، لیکن خداوند لوگوں کے ساتھ فضل اور انصاف کے ساتھ پیش آیا، کیونکہ وہ منصف خدا ہے اور کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ اور ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ خدا کا غضب تب بھڑکتا ہے جب ہم ایمان نہیں رکھتے، اور عبرانیوں اس کے 3 باب میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے اس ملک میں نہ جا سکے۔ بھائی یوسف، خدا کے آرام سے کیا مراد ہے؟ خدا کے آرام کا شروع کینان ہے، لیکن ملک کینان اس کے آرام کا آخری مقام نہیں۔ اور زبور 95 میں ہم ایک اور آرام کے بارے میں واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ اگر یسوع نے آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا، کیونکہ آخری آرام نیا آسمان اور نئی زمین ہے۔ اب میں زبور 96 کی طرف بڑھوں گا، اس کے عنوان پر اپنی رائے دیں۔ اور یہ کس بارے میں ہے؟ اس کا عنوان ہے بادشاہ کا جلال۔ دیکھیں بھائی، ہم اس کے بارے میں بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ قوموں میں اس کے جلال کا اور سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں میں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے۔ اور خداوند اپنی بڑی قدرت سے حکومت کرے گا اور اس کا جلال ظاہر ہوگا۔ 7ویں آیت سے لکھا ہے، اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین، اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے۔ جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں۔ تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے، جہان کی اور سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ 1000 سالہ بادشاہی میں مسیح کی عظمت کی خصوصیات اور زمین کی شادمانی بیان کریں۔ مطلب 1000 سالہ بادشاہت میں مسیح کی سلطنت سلامتی کی سلطنت ہوگی، کیونکہ امن کی بنیاد عدل پر ہوتی ہے اور راستی کے بغیر سلامتی ممکن نہیں۔ اور مسیح نے اپنی پہلی آمد میں راستی کی بنیادیں قائم کی ہیں، اور دوسری آمد میں وہ سلامتی کو لائے گا۔ مسیح کی حکومت میں مخلوقات آزاد ہوں گی، جیسے رومیو 8 میں لکھا ہے، مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائیں گی۔ اور پھر اس آیت میں خوبصورت منظر دکھایا گیا، جیسے کہ 11ویں آیت میں لکھا ہے، آسمان خوشی مناتے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور جو کچھ اس میں ہے اور ساری زمین اور جنگل کے درخت سب اس کی تمجید کریں۔ یہ مخلوقات کی آزادی ہے اور سب چیزوں کی بحالی کا وقت ہے۔ بالکل اعمال کے 3 باب میں سب چیزوں کی بحالی کا ذکر ہوا، اسی لیے زمین کو اپنی شادمانی کا انتظار ہے جب مسیح اس پر سلطنت کرے گا۔ تب مخلوقات آزاد ہوں گی، زمین اپنی پیداوار دے گی، یعنی مسیح کی حکومت میں سب مخلوقات امن سے رہیں گی۔ جی، زمین اپنی پیداوار دے گی، سمندر اور درخت بھی۔ یہاں سب قوموں کو 7ویں آیت میں کہا، اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ قوموں کے قبیلوں کے کیا معنی ہے جنہیں کہا گیا کہ خداوند کی تعظیم کرو؟ مسیح جو بادشاہ ہے۔ میں کہوں گا کہ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو خدا کا جلال نہ دیکھے گا، اور مسیح کی سلطنت کے شروع ہوتے ہی سب شریروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ وہ اس کی سلطنت سے گناہ اور لاقانونیت کی سب وجوہات کو دور کریں، جیسے جنگلی گھاس کو اکھاڑ کر جلاتے ہیں پر راست باز قائم رہیں گے۔ لیکن میں کہوں گا کہ دیندار لوگ رہیں گے تاکہ خداوند کو جلال دیں، اور ان پر خدا کی تمجید اور تعظیم کرنا کوئی بوجھ نہیں بلکہ شادمانی کی بات ہوگی۔ ایمانداروں کا گانا ان کی فطری زبان ہے، اور میں کہوں گا کہ ان کو پسند ہے کہ وہ خدا کو جلال دیں، بالکل ویسے ہی جیسے خدا نے ان کو عزت بخشی اور ان کو بچایا، اور اسی محبت کے جواب میں وہ خداوند کی تعظیم کرتے ہیں۔ 9ویں آیت سے لکھا ہے، عبادت کا ذکر ہوا، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ بھائی یوسف، پاک آرائش کے ساتھ سجدہ کرنے کے کیا معنی ہے؟ دوسرے ترجمے میں پاکیزگی کی خوبصورتی لکھی ہے، یعنی اپنے لباس کو اور اپنے بالوں کو نہیں بلکہ اپنی پاکیزگی کو سنوارو اور سجاؤ، کیونکہ خداوند دلوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا
کہ بہت سے لوگ ہیں جو سفید قمیض پہننا پسند کرتے ہیں لیکن ان کے نیچے کالا دل ہوتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ خوبصورتی پاکیزگی کی خوبصورتی ہو، دل میں گناہ نہ ہو۔ اور میں کہوں گا کہ نہ ہی آپ کے دل میں ایسی بات ہو جو خداوند کے غضب کو بھڑکائے، تو پھر خدا کی عبادت کریں کیونکہ وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیوں عبادت سے یہ ناپاکی صاف ہو جاتی ہے؟ یعنی اگر میں خدا کی تمجید کروں لیکن پھر اس کے بعد مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا یہ تمجید اس گناہ کو دھو دیتی ہے؟ لوگوں کی یہ سوچ خدا کی سوچ سے بالکل الٹ ہے، اور میں کہوں گا کہ خدا کے خیالات بائبل مقدس سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ دیکھیں، خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس جائیں، وہ ان کو پاک کرے، اور داؤد یہ کہتا ہے کہ میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر، اور دل کے قربان ہونے کے بعد اس کے حضور قربانی چڑھائیں۔ میں بے گناہی میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا، اور اے خداوند میں تیرے مذبح کا طواف کروں گا، لیکن دل میں گناہ رکھ کر خدا کی عبادت کے لیے آنا بالکل درست نہیں۔ کیونکہ مجمع بدکاری کے ساتھ عید کی جی برداشت نہیں۔ بالکل۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہی۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 97 زبور کے شروع میں لکھا ہے خداوند سلطنت کرتا ہے۔ یہ جملہ ایک سے زیادہ مزامیر میں لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند سلطنت کرتا ہے، یہ بہت سے مزامیر میں لکھا ہے۔ زبور 93 میں خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبوس ہے۔ زبور 97 خداوند سلطنت کرتا ہے، سب زمین شادمان ہو، اور زبور 99 خداوند سلطنت کرتا ہے، سب قومیں کانپیں۔ اور ان سب مزامیر کا عنوان ہے خداوند سلطنت کرتا ہے، اور یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ خداوند ابدی بادشاہ ہے۔ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور اسی کا اختیار ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ وہی شریروں کو بدکاری کرنے دیتا ہے کہ شیطان اس بات سے خوش ہو، اور ابھی شیطان کا وقت ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب خداوند اپنی سلطنت اس سے واپس لے لے گا۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، ہم خوشی منائیں اور شادمان ہوں۔ ان مزامیر میں خوشی کے وقت کا ذکر ہوا ہے، لیکن تب خداوند خدا بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست بادشاہی کرے گا، اور میں کہوں گا کہ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اسی کا نام واحد ہوگا، اور خداوند کی حکومت سے بلند کوئی آواز نہ ہوگی، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ صحیح۔ زبور 97 کا آغاز بھی اسی سے ہوا، خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائیں۔ بھائی یوسف، میں جاننا چاہوں گا اس زبور کا عنوان کیا ہے؟ اس زبور کا عنوان ہے بادشاہ تعظیم کے لائق ہے اور سب اس کے سامنے جھکیں، اور فلپیوں کے دوسرے باب میں لکھا ہے تاکہ مسیح کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب سب اس عظیم آدمی کے سامنے جھکیں گے، اور جب وہ پیلوٹوں کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کرو۔ اب میں چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائیں۔ بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں، صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیاد ہیں۔ آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں اس زبور کی تقسیم کے متعلق بتائیں۔ ہم نے جو حوالہ پڑھا اس کے مطابق ہم اس کو کیسے تقسیم کریں؟ 1 تا 5 آیات کا عنوان ہے قابل تعظیم بادشاہ، اور میں کہوں گا کہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر تعظیم کے لائق ہے۔ 6 اور 9 آیت میں بادشاہ کی شان اور اس کی شوکت ظاہر ہوئی۔
जहां लिखा है कि खोदी हुई मूर्तों के सब पूजने वालों, जो बुतों पर फख्र करते हैं, शर्मिंदा हों। ए माबूदो, सब उसको सजदा करो। आयत 10 से रास्तबाजों की मौजूदा हालत और उनके मुस्तकबिल का वाज़े बयान है। लिहाजा पहली 5 आयात में बादशाह की बात है, 9 जी। ta 6 आयात में बादशाह की शान शौकत की बात हुई, और 10 ta 12 में रास्तबाजों के मौजूदा हाल का बयान है। आपने बादशाह की बात की कि वो ताजीम के लायक है। अब रास्तबाजों के मौजूदा हाल पर हम कुछ जानना चाहेंगे। आखिरी जमाने में सादिक किस हाल में होंगे? जी, मैं कहूँगा कि यहाँ पर 11वीं आयत की वजाहत की ज़रूरत है। सादकों के लिए नूर बोया गया है और रास्त दिलों के लिए खुशी। मैं कहूँगा कि इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। सादिकों के लिए नूर बोया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक पौधा लगाएं, और सादिक भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। और बाइबल में लिखा है कि सादकों की राह नूरे सहर की मानिंद है, जिसकी रोशनी दोपहर दोपहर तक तक। बढ़ती जाती है। और मैं कहूँगा कि नूर बोए जाने के एक मानी ये है कि इसका कोई बटन नहीं है कि इसको दबाते ही नूर हो जाए, बल्कि मैं कहूँगा कि खुदा की तख्लीक में नूर आहिस्ता आहिस्ता आता है। सादकों की राह नूरे सहर की मानिंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती जाती है। एक मतलब ये है, और फिर इसके दूसरे मानी ये हैं कि सादिक अभी बोते हैं, पर मुस्तकबिल में वो फसल काटेंगे। फसल आज काटेंगे। वो नूर बोते हैं और वक्त आने पर वो उस नूर को हासिल करेंगे। और मैं कहूँगा कि इसीलिए लिखा है कि सादकों के लिए नूर बोया गया है, और सही वक्त आने पर सादिक उस नूर को हासिल करेंगे जो उन्होंने मसीह के दौर में बोया। सादिक नूर हासिल करेंगे। 10वीं आयत से लिखा है, ऐ खुदावन से मोहब्बत करने वालों, बदी से नफरत करो। इस आयत से हमें क्या समझ आती है? ये शानदार बात है। हमें चाहिए कि ना सिर्फ हम बदी से किनारा करें, बल्कि इसकी ख्वाहिश भी ना करें। ये रास्तबाजी नहीं, ये हकीकी रास्तबाजी नहीं। और मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह करते हैं, मगर उनके दिल में उसकी ख्वाहिश होती है। मतलब उनकी सोचें और उनके ख्यालात नापाक होते हैं। वो गुनाह नहीं करते, लेकिन उसकी ख्वाहिश भी करते हैं। पर नहीं, जो खुदा से मोहब्बत रखे वो गुनाह से नफरत रखे। उसने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से उसने नफरत रखी। खुदावन से मोहब्बत रखने वाले ऐसे होते हैं। अगर हम खुदावन से मोहब्बत रखते हैं तो हमें गुनाह से नफरत करनी है। उससे किनारा करने के साथ उससे नफरत रखें। दरअसल बहुत से लोग बदकारी नहीं करते, इसके नताइज या बदनामी के डर से वो बदी से बाज रहते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको सजा का खौफ होता है। लेकिन मसीहत में बदी की कोई गुंजाइश नहीं। एक मसीही को चाहिए कि वो बदी से नफरत रखे। यही वो जिंदगी है जो खुदा ने उसको बख्शी। जी। और कुछ लोग बदी से दूर रहते और इसके नताइज से खौफजदा होते हैं। सही। ऐ खुदावन से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। 12वीं आयत है, ऐ सादिको खुदावन में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। भाई यूसुफ, इस आयत के बारे में क्या कहेंगे? इबादत डर या खौफ से नहीं करते, बल्कि ये खुशी का बाइस है। ऐ सादको खुदावन में खुश रहो। फिर वो कहता है कि हमारे पाक खुदा और उसके पाक नाम का शुक्र करो। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई, मेरी यहाँ ख्वाहिश है कि हम ये चीज़ सीख जाएं कि दरअसल हमारे खुदा की इबादत का ताल्लुक शादमानी से है, और हम ये बात जान जाएं कि हमारा जिंदा खुदा पाक खुदा है। भाई यूसुफ, बहुत शुक्रिया। अब हम मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या सीखा। ज़बूर 95 में लिखा है, खुदा जिसने ज़मीन को तख्लीक किया, ज़मीन की गहराई और पहाड़ों की चोटियां सब उसकी हैं। वो चरवाहा है, वो सबको नाम से जानता है। ज़बूर 95 में लिखा है, आओ अपनी चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। ये जानना अहम है कि हमारी निजात किसी और से नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं, बल्कि हमारी निजात खुदावन की तरफ से है। मुश्किल हालात में हमें उसकी तरफ निगाह करनी चाहिए, क्योंकि वही निजात की चट्टान है। मैंने सीखा कि पाक आराइश के साथ सजदा करें। खुदावंद की हकीकी इबादत पाकीज़गी में होती है, उसको बदकिरदारी के साथ ईद बर्दाश्त नहीं। जी, ईमानदारों का हकीकी ज़बूर उनकी पाकीज़गी है, उनका ज़ाहिरी हुलिया नहीं। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई यूसुफ, अगली किस्त में शुक्रिया आपसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने बाइबल मुकद्दस से यह सीखा कि खुदा हमारा खालिक है और उसके और हमारे रिश्ते की बुनियाद पर हम उसकी चरागाह के लोग और उसकी भेड़े हैं। हम उसके हाथ की भेड़े हैं।
یعنی کہ ہم اس کو عزیز ہیں اور وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ اگر آپ ان میں سے ہیں جنہیں خدا نے بچایا، یعنی آپ نے صلیب پر مسیح کے کیے کام کو قبول کیا، تو آپ کے چرواہے کو آپ کی پرواہ ہے۔ آپ بھی داؤد کی طرح کہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ صرف اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اس میں پناہ لیں اور محفوظ محسوس کریں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ مش هنسى روعة وقفتك لما بإيدك خدتني، ولا هنسى لحظة سندتك لما تعبت حملتني. مش هنسى روعة وقفتك لما بإيدك خدتني، ولا هنسى لحظة سندتك لما تعبت حملتني. جيت لي بنعمة رفعتني رغم التجارب والألام، لما انحنيت طمنتني، ما هو انت ليك آخر كلام. جيت لي بنعمة رفعتني رغم التجارب والآلام، لما انحنيت طمنتني، ما هو انت ليك آخر كلام. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب